السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین حضرات، آج کل لوگ بچوں کے نام رکھنے میں بالکل بھی نہیں سوچتے، بس سنے سنائے نام رکھ دیتے ہیں۔ جب ان کے معنی معلوم کیے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے نام رکھنے کے لحاظ سے ان ناموں کے معنی اچھے نہیں ہوتے۔ اس لیے حدیثوں کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے اسلامک اور اچھے بامعنی نام رکھیں، کیونکہ ناموں کے اثرات بھی بچوں کی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں۔ اس لیے اس پہلو کی طرف بھی سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو محترم ناظرین حضرات، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے 7 ناموں کے بارے میں جو لڑکیوں کے لیے نام رکھنے کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ یعنی یہ 7 نام جو اب میں آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اپنی بچیوں کے بالکل بھی نہ رکھیں۔ تو چلیے محترم ناظرین حضرات، بڑھتے ہیں پہلے نام کی طرف۔ پہلا نام ہے علینا۔ علینا الف کے ساتھ۔ یہ ایک بے معنی لفظ ہے، یعنی اس نام کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ انٹرنیٹ پر اور دوسری اردو ویب سائٹ پر علینا نام کے معنی دیکھو گے تو انہوں نے علینا نام کے معنی جنت کا ریشم بتایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ساری معلومات بالکل غلط ہے۔ اس لیے نیٹ پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھے۔ جب بھی بچوں کے نام رکھنے ہوں تو کسی عالم دین سے معلوم کر کے ہی اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ تو بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علینا نام رکھنا بچی کے لیے درست نہیں ہے۔ تو چلیے محترم ناظرین حضرات، اب بڑھتے ہیں دوسرے نام کی طرف۔ دوسرا نام ہے علیزہ، عین کے ساتھ علیزہ۔ علیزہ بھی اردو اور عربی ڈکشنری میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ علیزہ جو نام ہے یہ عربی اور اردو ڈکشنری میں موجود نہیں ہے، اور اس نام کے بارے میں بھی نیٹ پر بہت سی معلومات بتائی ہوئی ہے کہ علیزہ جو ہے یہ قرآن کریم کا لفظ ہے اور یہ ایک صحابیہ کا بھی نام ہے، حالانکہ یہ ساری معلومات بھی غلط ہے۔ البتہ عربی زبان میں ایک لفظ ملتا ہے الز، عین لام زا، اور اس کے معنی آتے ہیں گھبرانا، دوڑنا اور مائل ہونا۔ بہرکیف علیزہ نہ تو قرآن کریم کا لفظ ہے اور نہ یہ کسی صحابیہ کا نام ہے، تو لہذا بچی کا علیزہ نام رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ علیزہ نام بچی کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے علیزہ نام بھی بچی کا نہ رکھیں۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں تیسرے نام کی طرف۔ تو محترم ناظرین حضرات، تیسرا نام ہے زویا۔ زویا بھی عربی اور اردو ڈکشنری میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ لفظ بھی ایک مہمل لفظ ہے، حالانکہ یہ نام اتنا مشہور اور اتنا فیمس ہے کہ بار بار یعنی اکثر یہ نام سننے میں آتا ہے، اور انٹرنیٹ پر اس نام کے بارے میں بہت سی معلومات بتائی ہوئی ہے۔ یعنی انٹرنیٹ پر زویا نام کے معنی بتائے ہوئے ہیں پیار، محبت، زندگی، تو یہ ساری معلومات بھی غلط ہے۔ اس لیے بچی کا زویا نام رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں چوتھے نام کی طرف۔ تو چوتھا نام ہے زنیشہ۔ زنیشہ بہت تلاش کے باوجود اس نام کے معنی نہیں مل سکے، یعنی عربی لغات میں زنیشہ لفظ نہیں ملتا، باقی یہ اور کسی زبان کا لفظ ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور انٹرنیٹ پر آج کل اسلامی ناموں کے نام سے بڑے عجیب عجیب نام اور ان کے معنی بھی ملتے ہیں، اس لیے نیٹ پر بھروسہ کرنے کے بجائے کسی عالم دین سے پوچھ کر یا کسی بزرگان دین سے پوچھ کر اپنے بچوں کے نام رکھوانے چاہیے۔ بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زنیشہ بھی ایک مہمل لفظ ہے، اس لیے بچی کا زنیشہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں 5ویں نام کی طرف۔ تو محترم ناظرین حضرات، 5واں نام ہے لاعبہ۔ اب لاعبہ بھی 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک حمزہ کے ساتھ لاعبہ اور ایک عین کے ساتھ لاعبہ۔ تو جو حمزہ کے ساتھ لاعبہ ہے اس کے معنی ہے پیاسا ہونا یا پیاسے کا پانی کے ارد گرد گھومنا۔ تو لہذا جو حمزہ کے ساتھ لاعبہ ہے اس کے معنی ہے پیاسی لڑکی یا ایسی پیاسی لڑکی جو پانی کے چاروں طرف گھومتی رہتی ہے اور پانی تک نہ پہنچ سکے۔ تو معنی کے اعتبار سے بچی کا لاعبہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔
اور ایک لفظ ہے لاعبہ عین کے ساتھ. تو جو لاعبہ عین کے ساتھ ہے اس کے معنی ہے کھیلنے کودنے والی لڑکی. تو اس معنی کے لحاظ سے بھی بچی کا لاعبہ نام رکھنا درست نہیں ہے. تو چلیے اب بڑھتے ہیں چھٹے نام کی طرف. تو محترم ناظرین حضرات، چھٹا نام ہے رومیسا. رومیسا بھی عربی یا اردو ڈکشنری میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. یہ بھی ایک مہمل لفظ ہے. عربی زبان میں ایک لفظ ملتا ہے رومیسا. یہ ایک صحابیہ کا نام ہے اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام بھی رومیسا تھا. تو یہ رومیسا یہ تو الگ لفظ ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں رومیسا، را کے بعد واو ہے، رومیسا. تو یہ بھی ایک مہمل لفظ ہے، اس لیے بچی کا یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے. تو چلیے اب بڑھتے ہیں 7ویں نام کی طرف. تو محترم ناظرین حضرات، 7واں نام ہے عنایہ. عنایہ الف کے ساتھ. عنایہ جو الف کے ساتھ ہے یہ عربی لغات میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. اور ایک لفظ ہے عنایہ عین کے ساتھ. تو عین کے ساتھ جو عنایہ ہے اس کے معنی ہے لطف و کرم، مہربانی، توجہ، التفات. عین کے ساتھ جو عنایہ ہے بچی کا یہ نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں الف سے جو عنایہ ہے. الف سے جو عنایہ ہے یہ لغت کے اندر کہیں بھی مذکور نہیں ہے، اس لیے بچی کا یہ نام رکھنا بھی درست نہیں ہے. تو محترم ناظرین حضرات، یہ 7 نام تھے جن کے بارے میں نے ابھی آپ حضرات کو بتایا. یہ 7 نام اپنی بچیوں کے بالکل بھی نہ رکھیں. اب ناموں کے سلسلے سے ویڈیو اس لیے بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ آج کل انٹرنیٹ پر ناموں کے بہت غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں اور لوگ ان کو سن کر اپنے بچوں کے رکھ دیتے ہیں اور ان کے معنی کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتے. حالانکہ نام رکھنے کا بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کے نام رکھنے ہوں تو کسی عالم دین سے یا بزرگان دین سے معلوم کر کے ہی اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے. اور یہ بہت ہی قیمتی پہلو ہے، ہمیں اس پہلو کی طرف دھیان دینا چاہیے کیونکہ ناموں کے اثرات بھی بچوں کی زندگیوں کے اوپر پڑتے ہیں. اس لیے حدیثوں کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے معنی والے نام رکھیں اور کل قیامت کے دن لوگوں کو نام اور ولدیت کے ساتھ پکارا جائے گا. اس لیے اپنے بچوں کے اچھا معنی والے نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے ناموں کے اوپر رکھیں تاکہ ہمارے بچوں کو ان کے ناموں کی نسبت حاصل ہو جائے اور برکت حاصل ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت و شریعت پر پابند فرمائے. فقط واللہ اعلم. اللہ